پراکسیز کے ذریعے وہاں یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بی جے پی کے سمبل پہ یہاں پہ شاید ووٹ نہ ملے. لوکلائز سمبلز کھڑے کیے جائے جو ان کے لیے کام کرے, ان پراکسیز کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں. تو خوش قسمتی سے ان پراکسیز کو بھی لوگ یہاں پہ جانتے ہیں. پھر سے فخر سے دہرایا کہ وہ بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں اور بی جے پی ان کے ساتھ ہے. تو یہ حقیقت لوگوں کے سامنے. بچگانی بات ہے کہ نیشنل کانفرنس نے گن لایا, یہ حقیقت ساری عوام جانتی ہے. اور جنہوں نے گن لایا وہ کہاں پہ ہے آج, کن کی خدمت کر رہے ہیں آج, وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں ہندوستان کو سمجھانا ہوگا. ہندوستان میں لائک مائنڈیڈ پارٹیز کو اپنے ساتھ اتحادی بنانا ہوگا. انہوں نے تقسیم کب کیا؟ جن پولیٹیکل پارٹیز نے کشمیر کو تقسیم کیا, بڈگام, سری نگر, بارہمولہ, کپوارہ وغیرہ, وہ کشمیریوں کے دوست کہاں سے ہو سکتے ہیں اور وہ کشمیری کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں وہ آپ کی میری سب کی ایک ہے. ہم سب کی اس وقت شناخت, ہماری عزت داؤ پہ لگی ہے. داؤ پہ کیا لگی ہے؟ ختم کی گئی ہے. اور یہاں جہاں پہ ہم سب کی شناخت, جب ہم کہتے ہیں ہماری جموں کشمیر قوم کی شناخت ہے, اگر ہم ہی خود کو تقسیم کریں تو دوسروں کا کام ہی کہاں رہ جاتا ہے. تو اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ جن کا آپ نے اشارہ کیا کہ وہ دلی کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں. تو میرے لیے اتنا ہی جواب, آپ کے لیے اتنا ہی جواب ہے اس سوال کا. گن نیشنل کانفرنس نے لایا, اور کشمیر بھی جانتا ہے, کشمیری عوام بھی جانتی ہے, جموں کشمیر کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ گن کیسے آیا اور کس نے لایا. اور جنہوں نے لایا وہی آج بدقسمتی سے ہندوستان کی اس جماعت کے ساتھ ان کی غلامی کرتے ہیں, اس جماعت کی غلامی کرتے ہیں جو نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ تمام مائنورٹیز کے ایگزسٹنس کے خلاف ہے, جنہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے اس ملک میں. اگر اسی تنظیم کی ان کو غلامی کرنی تھی, جو تنظیم جموں کشمیر کے لوگوں کو غلام دیکھنا چاہتی تھی, ڈس انفرینچائز دیکھنا چاہتی تھی, سیکنڈ کلاس سٹیزن دیکھنا چاہتی تھی, تو انہوں نے لاکھوں لوگوں کو, لاکھوں نوجوانوں کو اس راستے پہ کیوں لیا جس راستے پہ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آج قبروں میں ہے. تو یہ مسخرے, یہ بچگانی بات ہے کہ نیشنل کانفرنس نے گن لایا, یہ حقیقت ساری عوام جانتی ہے. اور جنہوں نے گن لایا وہ کہاں پہ ہے آج, کن کی خدمت کر رہے ہیں آج, وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. اور اسی شخص نے, جس شخص کا آپ نے نام لیا اس سے پہلے بھی بار بار اور آج بھی شاید ان دنوں میں بھی پھر سے فخر سے دہرایا کہ وہ بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں اور بی جے پی ان کے ساتھ ہے. تو یہ حقیقت لوگوں کے سامنے ہے. ہم سے سب کچھ چھینا گیا, تو ہماری لڑائی اپنے حق کے واپسی کے لیے ہی ہے, اور اس وقت کوئی اور ہدف ہی نہیں ہے. اپنی پہچان, اپنے حقوق, جمہوری حقوق کی واپسی کے لیے ہے. اور جہاں پہ آپ نے کہا کہ کیا سخت ہوگا, سخت نہیں ہوگا, کیونکہ آسان ہے, کیونکہ لوگ ان حالات سے خود گزر رہے ہیں. لوگ وہ احساس خود کر رہے ہیں جو احساس آپ اور میں کر رہے ہیں کہ ہم پہ کیا گزری ہے, ہم کس دور سے گزر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کون سا دھوکہ ہوا, اور ہماری حیثیت کس طرح کی بنائی گئی ہے. تو صرف محنت اس بات پہ کرنی ہے کہ ان کے احساسات کی صحیح سے ترجمانی کی جائے, اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے, جیسا وہ فیل کرتے ویسا ہم بھی فیل کریں جو وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں. تو لوگوں کے ان سینٹیمنٹس, احساسات کی ترجمانی ہو صحیح طریقے سے اور بات پہنچے, اور اس بات کو زندہ رکھا جائے, اس کاز کو زندہ رکھا جائے کہ ہم نے سرنڈر نہیں کیا, ہم تسلیم نہیں ہوئے. ہمارا آئینی حق جو تھا, جس وجہ سے ہم نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا ہے, وہی آج بھی ہماری خواہش ہے اور وہی آج بھی ہماری پہچان ہے. تو اس کے لیے ہم لڑیں گے, جس راستے کا بھی استعمال کرنا پڑے گا, جمہوری راستوں کا, پرامن راستوں کا, صحیح راستوں کا, اصولی راستوں کا, ہم ہر اس راستے کا استعمال کریں گے اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے. ہاں, اگر آپ نہیں لڑنا چاہتے ہیں اپنے حقوق کے لیے, پھر ہم نے سرنڈر کیا ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس قوم نے سرنڈر نہیں کیا ہے. کانگریس کے ساتھ پی ڈی پی بھی الائنس میں ہے, ہم بھی الائنس میں ہیں. نیشنل کانفرنس ہو یا پی ڈی پی ہو, یہ اس وقت اگر عوام کی اس بات کی ترجمانی کرے, اس کے لیے کوشش کرے جو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. الیکٹورل پالیٹکس سے اوپر اٹھ کے دونوں جماعتیں, چاہے اپنے ہی کانسٹیٹوئنٹس کو ساتھ میں لے کے, اپنے الیکشن کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے حریف ہو کے بھی, اگر ایک کامن مقصد کے لیے کام کریں
اگر ایک کامن ہدف کے لیے کام کرے تو جموں کشمیر کی عوام انہیں الگ تھلگ نہیں کرے گی. ہر کسی کی رسپانسبلٹی جموں کشمیر کی عوام طے کرے گی. کانگریس نے جہاں پہ مینیفیسٹو میں صرف اسٹیٹ ہوڈ کا نام لیا, اسی کانگریس نے اپنے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ریزولوشن میں آفٹر ایبروگیشن آف 370 یعنی 370 کے ایبروگیشن کے بعد ورکنگ کمیٹی کے ریزولوشن میں, اگر آپ وہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی ریزولوشن کانگریس کا نکالے, وہاں پہ 370 کے ایبروگیشن کے خلاف ریزولوشن پاس کیا ہے, اور اس 370 کے جائز ہونے کے حق میں یا 370 کی بحالی کے حق میں ریزولوشن اس وقت پاس کیا تھا. اب اس جماعت کی الیکٹورل کمپلشنز آپ بھی سمجھتے ہیں, اس وقت ہم بھی سمجھتے ہیں کس جماعت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے, الیکٹورلی کیسے ان سب چیزوں سے گزرنا ہے. وہ جماعت شاید اس لحاظ سے مینیفیسٹو میں اس چیز پہ خاموش ہو, مگر اپنے جہاں پہ ان کی پالیسی طے ہوتی ہے اس فورم پہ اگر انہوں نے 370 کے حوالے سے اس کے حق میں ریزولوشن کیا ہے تو میں وہاں سے پر امید ہوں. اس کے علاوہ نہ صرف کانگریس, انڈیا الائنس میں آپ کے ساؤتھ آف انڈیا جو ہے, جنوبی ہندوستان, وہاں سے ایسی جماعتیں ہیں جو 370 کے حق میں ہیں. آپ ممتا بینرجی کو بھول جاتے ہیں, جو پہلی ایسی چیف منسٹر تھی جس نے 370 کے ایبروگیشن کے خلاف بیان دیا, اور 370 کے حق میں یعنی جموں کشمیری کے لوگوں کا حق ہے 370, اس کے حق میں بیان دیا. کانگریس کے علاوہ, کانگریس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے لیے اتحادی ڈھونڈنے ہیں, اپنے لیے دوست ڈھونڈنے ہیں ہندوستان میں جو ان خیالات کے ہیں. فیڈرلزم ایک آئیڈیا ہے, ایک اسٹرانگ فیڈرل سٹرکچر ایک آئیڈیا ہے جس کے خواہش مند جنوبی ہندوستان کی تمام ریاستیں ہیں, جس کے خواہش مند نارتھ ایسٹ کے تمام ریاستیں ہیں, جس کے خواہش مند بنگال جیسی بہت بڑی ریاست ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے ان کے ساتھ آئیڈیالوجیکل الائنس بنانے کی. تو جب ہم اس راستے پہ یہاں سے شروعات کریں تبھی ہم اس راستے پہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنی بات ان کو سمجھائیں کہ جو فیڈرل سٹرکچر آپ چاہتے ہیں ہندوستان میں, اس فیڈرل سٹرکچر کی لینگویج, کانسٹیٹیوشنل لینگویج 370 تھا, جو کہ وہ خود سمجھتے ہیں اور سمجھانے کی ضرورت ہے. 370 کوئی اینٹی نیشنل آرٹیکل نہیں تھا, 370 وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں. 370 میں 371 میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اگر اس ہندوستان میں 371 ہو سکتا ہے, یا پونڈیچری ناگالینڈ وغیرہ نارتھ ایسٹ کے بہت سارے علاقوں کے لیے اگر ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس اس حد تک ابھی بھی گارنٹی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنا آئین خود بنائے, اپنا قانون خود بنائے, تو جموں کشمیر کا حق بنتا ہے کہ وہ حقوق جو اس کے پاس پہلے ہی تھے وہ حاصل کرے اور ان کو بھی ملے. کیا اس میں صرف 370 اور 71 میں اتنا ہی فرق ہے کہ 370 مسلمانوں کے لیے تھا اور 371 غیر مسلمانوں کے لیے تھا؟ تو جب تک ہم یہ بات پورے ہندوستان کو نہ سمجھایا تب تک ہم اپنے لیے الائنس, اس طرح کے فورسز جمع نہیں کر سکتے جو ہمارے لیے مدد کرے. 3 ممبر لے کے 6 ممبر لے کے ہم پارلیمنٹ میں لڑائی لڑ سکتے ہیں مگر فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلہ کرنے کے لیے, اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں ہندوستان کو سمجھانا ہوگا, ہندوستان میں لائک مائنڈیڈ پارٹیز کو اپنے ساتھ اتحادی بنانا ہوگا. یہ سب ایک پروسیس ہے ہماری جد و جہد کے لیے, ایک روڈ میپ ہے ہماری جد و جہد کے لیے جس پہ ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور آگے جا کے شاید نتیجہ نکل سکتا ہے. مگر کوشش تو کرے, روڈ میپ تو بنائے, راستہ تو کھولے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب شروعات جموں کشمیر سے ہوگی. وہی فورسز ہے جو بی جے پی کی طرح یا ان کے اشاروں پہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر تقسیم ہو. آپ کہاں سے کب اور کہاں سے کپوارہ میں ٹورسٹ بنے؟ آپ کپوارہ میں بھی کشمیری ہے, یہاں پہ بھی کشمیری ہے, اور اس لاجک کے حساب سے جس شخص کا آپ نے نام لیا, جس نے یہ تہمت لگائی ہے یا یہ نام دیا ہے, وہ بڑگام میں ٹورسٹ ہے. اس کا حق نہیں بنتا ہے پھر کپوارہ سے باہر اپنے لیے ووٹ ڈھونڈنا. تو وہ کس منطق سے, کس لاجک سے, اگر اس کے لیے عمر عبداللہ صاحب سری نگر سے جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں, یا بیروا سے جو لاسٹ ٹائم وہ ایم ایل اے تھے وہ کنٹیسٹ کر رہے, کپوارہ بھی ایک پارٹ ہے اس کانسٹیٹوئنسی کا, اسی طرح سے بڑگام, بیروا, بارہمولہ کی تمام کانسٹیٹوئنسیز, بانڈی پورہ کی تمام کانسٹیٹوئنسیز,
اس شخص کے لیے ٹورسٹ ایریا بن جاتے اور وہ ٹورسٹ بن جاتا ہے ان چیزوں میں. تو سوچ سمجھ کے بات کیا کرے جب منہ کھولا کرے. شاید امت شاہ نے آج کل بیان خود دیا ہے کہ جموں کشمیر میں ابھی بی جے پی کے لیے زمین سازگار نہیں ہے. تو ان سبھی اسے خود لگتا ہے تو میرے لگنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جو خود کو چانکیہ کہتا ہے اور تقدیر کا مالک سمجھتا ہے خود کو, اسے خود لگتا ہے کہ جموں کشمیر کی عوام ان کو یہاں پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی اپنے پراکسیز کے ذریعے وہاں یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بی جے پی کے سمبل پہ یہاں پہ شاید ووٹ نہ ملے, تو لوگوں کو بے وقوف بنا کے یہاں پہ وہ لوکلائز سمبلز کھڑے کیے جائے جو ان کے لیے کام کرے, ان پراکسیز کے ذریعے وہ کام کرے. تو خوش قسمتی سے ان پراکسیز کو بھی لوگ یہاں پہ جانتے و سمجھ